میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، ایک بزرگ مجھے ملا کہ مولانا میں مسئلہ پوچھنے آیا. میں نے کہا بیٹھے میں جنازہ پڑھا کے آ جاؤں. میں جنازہ پڑھا کے آیا تو ایک اور بوڑھا بھی میرے ساتھ آ گیا. میں نے ان کو بٹھایا ان کا اکرام کرنے کے لیے، کچھ کھلانے پلانے کے لیے. ہاں جی پوچھے کیا فتویٰ پوچھنا. تو ایک بوڑھا پہلے بیٹھا تھا بزرگ آدمی، ایک اب آیا وہ بزرگ، تو بیٹھ گئے دونوں. تو پہلے والا مجھے کہتا ہے مفتی صاحب میرے بچوں نے مجھے مارا ہے، میری کمر کی ہڈی میں مورا ٹوٹ گیا، میں آسا پر لکڑی پر سہارا چل کے آیا ہوں، مجھے فتویٰ لکھ دو اپنے بچوں کے لیے. میں پریشان ہوں. یہ بوڑھا 80 سال کی عمر ہے اس بزرگ کی. خدا جانے پتہ نہیں ان کے بچوں کو کیا مصیبت پڑ گئی تھی کہ باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں، کیا فتویٰ کروں، کیا ترتیب. پریشان ہو گیا. تو میرے ساتھ جو بوڑھا آیا تھا نا وہ اس بوڑھے کو کہتا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، پہلے آیا تو میرے ساتھ تھا دوسرا، کہتے ہوئے تو اسی قابل ہے، اب تو مفتی کے پاس آ گیا. تو میں پریشان ہو گیا کہ پہلے بزرگ خود رو رہے، دوسرا اس پر چڑھ گیا. میں نے کہا چاچا جان آپ صبر کریں، مجھے اس سے کچھ بات. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں ان کو جانتا ہوں، یہ اس کو جانتا ہوں، اس کا اپنا کردار کیا. وہ بوڑھا آدمی بزرگ دوسرے بزرگ کے ساتھ لڑ پڑا. میں پریشان ہوا، پہلے ایک مسئلہ تو حل نہیں ہوتا تھا اور دوسرا کھل ہو گیا. اب دوسرے مسئلے کو میں کیا کروں، ٹھنڈا کرایا، کو پانی وانی کو بٹھایا. تو یہ جو پہلا بوڑھا آدمی تھا نا جس نے کہا مجھے بچوں نے مارا ہے، یہ رونے لگا. اور میں نے دوسرے بزرگ کو کہا دیکھا تیری وجہ سے یہ بزرگ رو پڑے. تو وہ رونے والا میرا ہاتھ پکڑ کہتا ہے کہ جی نہیں، میں اس کی وجہ سے نہیں رویا، میں اپنی وجہ سے رویا. جب اس نے جواب دیا نا گجرانوالہ کے دوستو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس نے کہا مفتی صاحب یہ بزرگ سچ کہتا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میری عمر اس وقت 24 سال تھی، میں نے بھی اپنے ابے کو مارا تھا اور یہ بندہ ہمارے اس بات کا گواہ ہے. کہا میری عمر اس وقت 24 سال تھی، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا. اور 24 سال عمر ہے اور آج اس کی 80 سال ہے. ذرا گنے حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں. 80 سے 20 نکلے، پیچھے 60 گئے، 4 اور نکال دو، پیچھے کتنے بچے. 56 سال بعد اس شخص سے بدلہ نکلا اور اس کی اولاد نے اسے مارا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اولاد نے دادے کا بدلہ لیا، اس اولاد کو بھی آگے پھر ملے گا. یہ جاری گناہ ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ ذنب جاری ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی، کہاں بیٹھے ماں باپ کی عزت اور احترام بجا لانا سیکھو. اور میرے دوستو